رب کریم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ میرے گھر کو خوب صاف کرو، میرے گھر کو خوب صاف کرو۔ یا باری تعالیٰ کن کے لیے؟ رب کریم فرماتا ہے، یہ رب کریم فرماتا ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر رب کریم فرمانے لگا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ میرے گھر کو خوب صاف کرو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ ہر سال رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری 10 دن اعتکاف کرنا بھی میرے محبوب کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ عشرہ آخری، رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، حضور 10 دن کے لیے اعتکاف کیا کرتے، اپنے رب کو یاد کیا کرتے۔ ایک سال حضور جہاد پر تھے تو اس سال اعتکاف نہ کر سکے۔ آپ شوق دیکھیے حضور کا کہ اس سال آپ اعتکاف نہ کر سکے، جو آئندہ سال، جو اگلے سال اعتکاف بیٹھے، حضور 10 کی بجائے 20 دن بیٹھے، 20 دن کا حضور نے اعتکاف کیا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت امام حسین کی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ فرماتے ہیں، یہ حضرت امام حسین راوی ہیں اور وہ فرما رہے کہ میرے نانا جان نے مجھے یہ فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کیا، یہ بڑے ذوق سے سننی ہے، حضرت امام حسین کے لفظ ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے مجھ سے یہ فرمایا کہ حسین، جو بندہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کرتا ہے، رب کریم اس کو 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب دیتا ہے۔ کتنے عمرے اور 2 حج؟ 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب رب کریم اپنی جناب سے اس کو دیتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین کے لفظ مبارک ہے۔ اب کچھ آتے ہیں کہ ہم نے، یہ حضور کا شوق تھا، حضرت امام حسین اس کے راوی ہیں کہ حضور کا طریقہ مبارک ہے کہ اعتکاف کرنا۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نا کچھ حضرات ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، یعنی کہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ اعتکاف میں کیا کسی سے بات کر سکتے ہیں، کیا ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اب اعتکاف کے دوران کرنی ہے اپنے فون پہ بات ہے تو پھر اعتکاف کا معنی کوئی نہیں رہ جاتا۔ اگر یہی بات کرنی تھی تو پھر آپ باہر بھی رہ کے یہ کام کر ہی رہے تھے۔ اب چونکہ بڑی مسجد میں وسیع انداز میں، اور ماشاءاللہ یہاں پہ بھی اعتکاف کی ہوگی سہولت موجود ماشاءاللہ سے، تو ہم نے جن حضرات نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ اعتکاف کریں گے، اور جن کا ابھی تک ارادہ نہیں ہے کہ وہ اعتکاف چلو ارادہ گرا دیں گے، وہ حضور کے اس طریقہ مبارکہ پہ جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنے حج تو کتنے عمرے تو ثواب دے گا۔ آپ تھوڑا سا ارادہ کریں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، تو آپ بھی ارادہ کریں۔ اب ہم نے اعتکاف میں کرنا کیا ہے؟ 3 کام یا 4 کام ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس پر آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے۔ اعتکاف چونکہ آپ رب رسول کے لیے رکھ رہے ہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس میں نہ رب کو منایا جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ ہر رمضان المبارک میں، ہر رمضان کے اندر ایک قرآن پاک کا دور حضرت جبریل امین کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور کا یہ طریقہ مبارک ہے کہ وصال سے پہلے کا جو سال تھا، وصال سے پہلے یعنی آخری جو سال تھا، حضور نے 1 کی بجائے 2 دفعہ قرآن مجید ختم کیا حضرت جبریل امین کے ساتھ۔ تو یہ معمول بنانا ہے آپ نے، جن حضرات نے اعتکاف کر رہے ہیں، کہ وہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں گے۔ دوسرا جو کام ہے وہ آپ کے کرنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی قاری صاحب یہاں پہ اویل ہوتے ہیں تو ان سے آپ نے مخارج بھی سیکھنے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا تو بڑا باعث ثواب ہے، لیکن ذرا درست مخارج کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ تو اگر کسی قاری کی یہاں پہ، کسی عالم دین کی یہاں پہ اگر کوئی ڈیوٹی ہے تو ان کے سبق اسباق بھی سنیں، اور کوشش کریں کہ کسی نہ کسی صورت کو لے کے بیٹھے رہا کریں کہ حضرت جی حضرت دسویں کیویں لفظ سی، تو اس میں برکتیں ہیں، اس میں آپ کو قرآن مجید سیکھنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا۔ دوسرا جو ہے، ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دوسرا جو آپ نے کرنے والا کام ہے نا، وہ ہے آپ نے محاسبہ نفس کرنا ہے۔ آپ نے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ وہ ایسے کون سے کام ہیں۔ 10 دن ہے آپ کے پاس،
آپ نے راتوں کو اٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ وہ کون سے ایسے عیب ہیں کہ جو مجھ میں ہے اور میری جان نہیں چھوڑے، جو میری روحانی زندگی کو وہ تباہ کر رہے ہیں۔ جھوٹ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، مال و دولت کی ہوس ہے، وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جو میری جان نہیں چھوڑے اور رب رسول کے رستے میں وہ حائل ہو رہے ہیں اور میری روحانی زندگی کو وہ تباہ کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے، اور ارادہ کر کے جب آپ 29ویں کی رات کو آپ گھر جائیں گے تو ارادہ کر کے جانا کہ یا اللہ میری توبہ، تو آپ نے توبہ کر کے جانا ہے۔ تیسری جو کام ہے جو معتکفین کے ذمے ہماری شریعت نے لگایا، وہ ہے آپ نے وہ سوچنا ہے وہ کام کہ اللہ نے یار مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ کچھ نعمتیں تو ہم نے مانگ کے لی تھیں، چلو ان کا تو شکر ہم سجدے کی صورت میں کرتے ہیں۔ کچھ نعمتیں تو رب کریم نے بن مانگے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ ہمارے سانس ہیں، آنکھیں ہیں، گردے ہیں، دل ہے، تو دل دھڑکتا ہے تو ہم چلتے بھی ہیں، تو اس کا ہی شکر کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ فبیحی آلاء ربکما تکذبان کا ورد کرنا چاہیے، تو اس کا آپ نے مزاج بنانا ہے۔ آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ چونکہ گھر سے کٹ کے ادھر آئے ہوئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ٹائم ہے آپ کے پاس، فرض نمازوں سے ہٹ کے تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اس سے بھی ہٹ کے تہجد کا اہتمام بھی کرنا ہے، اشراق کا بھی کرنا ہے، اور چاشت کا بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رب سے زیادہ مضبوطی کرنے والا جو کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔